ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ وقت کے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں. آپ حاکم وقت تھے، بلخ کے اور خراسان کے آپ امیر تھے، حاکم تھے. آبا و اجداد سے حکومت پائی تھی. آپ کے آبا و اجداد بھی وقت کے بادشاہ گزرے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم بن ادم کے ساتھ اللہ نے ایسا کرم کیا کہ ایک وقت آیا کہ ابراہیم بن ادم کی دل سے دنیا کی ساری محبت ختم ہو گئی. دنیا کی دل سے کی دنیا کا کایا پلٹ گیا. آپ نے بادشاہت کے تخت کو ٹھوکر مار کر چھوڑ دیا. کہا کہ مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، اسی لیے کہ جب میں قبر میں جاؤں گا نہ میری حکومت آئے گی، نہ اقتدار آئے گا، نہ میرا یہ تخت میرے ساتھ آئے گا، نہ یہ پروٹوکال میرے ساتھ آئے گا. تنہا مجھے قبر میں جانا ہوگا. آپ کے دل میں فکر آخرت پیدا ہو گئی. آپ نے حکومت کو خیر بات کہہ دیا، چھوڑ دیا. جنگل و بیابان کا سفر کرنے لگے. حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص آیا حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس اور کہا کہ اے ابراہیم، تم جنگلوں میں سفر کر رہے ہو، تمہیں معلوم ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے ساتھ تو توشہ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، تنہا جنگل میں جا رہے ہو. ایک بوڑھے شخص نے ابراہیم بن ادم کو کہا. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے جنگل کا سفر کر رہا ہوں اور یہ رکاوٹ ڈال رہا ہے. یہ کوئی انسان نہیں ہے، قسم بخدا یہ شیطان ہے. یہ شیطان ہے جو مجھے اللہ کی طرف سے پھیر رہا ہے، میرے دل میں دنیا کی فکر پیدا کر رہا ہے، دنیا کی لالچ پیدا کر رہا ہے. کہا کہ اے مردود دور ہو جا. اسی وقت فرماتے ہیں میرے جیب میں 4 اس وقت کے سکے موجود تھے. میں نے چاروں سکے نکالے، اس کے سامنے جنگل میں پھینک دیا. کہا کہ میں جس ذات پر بھروسہ کر کے جنگل کا بیابان کا سفر کر رہا ہوں وہی ذات میرا پیٹ بھرے گی، وہی ذات میری پیاس بجھائے گی. فرماتے ہیں میں وہاں سے نیت کر لیا. یہ شیطان رکاوٹ ڈالا. میں نے نیت کی کہ ہر ایک میل گزرنے پر میں 400 رکعت نفل نماز ادا کروں گا. ہر ایک میل پر 400 رکعت نفل نماز پڑھوں گا. آپ فرماتے ہیں میں ہر میل پر 400 رکعت نفل نماز پڑھتے پڑھتے میں نے 4 سال گزار دیے جنگل میں. 4 سال گزار دیے. قسم بخدا اللہ نے جب بھی میرے کھانے کا وقت آیا بغیر مشقت کے اللہ نے مجھے کھانا کھلایا. بغیر مشقت کے اللہ نے میرا پیٹ بھر دیا. اللہ پاک نے مجھے جنگل و بیابان میں بھوکا پیاسا نہیں چھوڑا. اللہ نے وہاں بھی میری مدد فرمائی. حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ سنو، جب بھی کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، خیر کا کام کرنا چاہتے ہو، اگر کوئی رکاوٹ آئے، دنیا کا خیال آئے کہ میں یہ کروں گا تو پھر میرا دنیا کا کیا ہوگا، اس کا کیسا ہوگا، اس کا کیسا ہوگا، نیکی کی کام میں جب رکاوٹ آ جائے سمجھ جانا یہ شیطان کی طرف سے آ رہی ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ میں میرے مولا کو راضی کروں. شیطان مختلف وسوسوں میں ڈالتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں میں نے جنگل میں 4 سال گزارے، اللہ نے بغیر مشقت کے مجھے روٹی روزی عطا فرمائی ہے. تو بہرحال آج سورہ عصر ہم کو